الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق الله العظيم إِنَّ اللَّهَ وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عزیزان محترم علماء ذیشان اہل اسلام انتظامیہ دے تمام افراد نو جنہاں نے اس محفل دا اہتمام و انعقاد کیتا ہے اللہ اجر عظیم عطا فرمائے. وہ کون نے بھائی محفل کران ملے والے؟ اللہ انہوں نے برکت. اور آپ احباب جو تشریف لائے ہو سنن واسطے اللہ تعالیٰ آپ سب نو بھی توفیق عمل عطا فرمائے. چند گزارشات آپ دی خدمت پیش کرانگا. اللہ تو انو مینو سب نو سمجھن دی توفیق بخشے. یاد رکھو تصوف دے اندر صوفیزم دے اندر
سب تو زیادہ جس چیز تے زور دیتا جاندہ ہے وہ ادب ہے. اس دی وجہ ہے کہ جس نو ادب آ جائے انہوں دین آ جاندہ ہے. جس نو ادب آ جائے اس نو علم آ جاندہ ہے. جنوں ادب نہیں آیا وہ زیادہ پڑھیا بھی بندہ ہے تے وہ ان پڑھے پڑھیا ہویا نہیں. بندہ ہوئے جیڑا ادب نال سجیا ہوئے. الحمدللہ صوفیاء دی اولیاء اللہ دی برکت نال اہل السنہ با ادب لوگاں دی او خوبصورت جماعت ہے جنہوں نبی پاک دے دین دی نمائندہ جماعت آکھیا جاتا ہے. ساڑھے اکابرین بزرگان دین نے اے ہی سبق سانو پڑھایا ہے کہ ادب دا دامن کسے وقت بھی نہیں چھوڑنا. بچو ادب نہیں بندے دے اندروں نکلنا چاہیے. نہ خوشی دے حالت نہ غم دے حالت. خوشی اور غم دے وقت بھی ادب تواڈے اندروں نہ نکلے. حضور سرکار دا ادب حضور دا ادب ایک جملہ دیکھو کیسا ادب ہے. غزوہ خیبر دے موقع تے ایک یہودیہ عورت نے کافرہ عورت نے بکری ذبح کی تھی اور انہوں زہر آلود کیتا اور کھانے واسطے حضور دے اگے رکھ دی. چونکہ بکری زہر آلود تھی اور اس نے اس واسطے رکھی کہ جے ہوئے سچے نبی انہوں نے پتہ لگ جانا ہے کہ یہ زہر آلود. جدے انہوں نے نہ پتہ لگا تو نبی سچے نہ ہوئے تو ساڑھی نجات ہو جائے. اس نے زہر ملا کے گوشت حضور سرکار دے اگے رکھ دیا. حضور سرکار دی عادت مبارکہ سی کہ حضور کلیاں کوئی چیز بھی تناول نہیں سن فرمان دے. نال ساتھیاں ملا کے تناول فرما دے. سرکار نے اتنے ایک صحابی بیٹھے سن نال انہوں نے فرمایا آؤ بھائی کھائیے. لقمہ توڑیا صحابی رسول نے اور منہ دے اندر ڈال دیا. حضور نے بھی توڑیا اور منہ مبارک اچھ ڈال لیا. بکری دا گوشت نے حضور نو دسیا کہ سرکار مینوں نہ کھاؤ مینوں زہر لگی ہے. کیا شان ہے میرے حضور دی. بکری دے گوشت نے حضور نو عرض کی تھی کہ سرکار مینوں نہ کھاؤ مینوں زہر لگی ہے. حضور نے وہ ٹکڑا منہ چو گوشت دا باہر کٹ دیتا. صحابی جو ٹکڑا توڑ چکے سن انہیں چبا لیا اور کھا لیا.
سرکار صحابی نو فرماندے نے جدو تینوں پتہ چل گیا ہے کہ گوشت زہر آلود ہے پھر کیوں کھا گئے؟ عرض کرتے ہیں سرکار آپ دے کھان تو پہلے دسن تو پہلے سرکار میں چبا لیا سی تو کسے دے سامنے بھی سرکار منہ چبایا کڈیے نا تو سامنے والے بندے نو محسوس کراہت ہوندی ہے تو سرکار تواڈے سامنے پاویں زہر والا سی میرے ادب نے اجازت نہیں دیتی کہ میں باہر کڈا میرے ادب نے مینوں اجازت نہیں دیتی کہ میں آپ دے سامنے انہیں باہر کٹ دیا میں نکل گیا اور اس صحابی رسول دی شہادت واقع ہو گئی ادب مصطفیٰ ہے تو اے ہے اہل السنہ دا اعتقاد اور سلیقہ اسی اتنے کرینے اور ادب والے لوگ جدے اندر یہی موجود نہیں وہ بندہ کی تو ڈنگر ہے ادب ہی تے انسان نو سجا دیندا ہے ادب ہی انسان نو مہذب کردا ہے ادب ہی انسان دی تعلیم نو ظاہر کردا ہے ادو گفتگو وچ نکھار پیدا ہی تاں ہوندا ہے جدو اندر ادب ہوئے اے اہل سنہ دا اعتقاد ہے اور اے طریقہ ہے حضور سرکار نال ساڈے ادب دا عالم امام محمد بن حسن شیبانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم نے آپ انہوں خواب حضرت آدم دی زیارت نصیب ہوئی عالم روی عالم خواب تو آپ نے فرمایا بیٹا تیری پیشانی امام محمد بہت خوبصورت سا بہت حسین سا حسن ظاہری نال مالا مال سن اور بڑے ذہین سا تو حضرت آدم نے فرمایا کہ بیٹا تیرے پیشانی چھ میں نو قرآن دا نور نظر آندا ہے میں نو قرآن سنا فرماندے میں قرآن سنان لگ گیا جدو اس آیت تے آیا جدے وچ حضرت آدم علیہ السلام دے دانا کھان دا ذکر ہے رب منع کیتا تھی نا لا تقربا ہذہ الشجرہ جدو اتھے آئے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس جگہ تے وہ دانا کھا لیا فَعَسَا دا لفظ آیا عصا تو حضرت محمد بن حسن شیبانی نے وہ آیت چھوڑ دی تھی اور اگو لگ پہ یعنی بندہ پڑھ داوے تو ایک آیت چھڑ گیا اگو لگ گیا تو حضرت آدم اللہ دے نبی صلی آپ نے فرمایا بھئی تو آیت چھوڑ دیتی ہے پیچھو لگ گئی وہ جدو پھر اتھے آئے تو آیت پھر چھوڑ دیتی سرکار نے فرمایا بھئی تو آیت چھوڑ رہے ہیں یہ کیوں نہیں پڑھ دا تو عرض کی تھی سرکار تو اڈے سامنے پاہمیں قرآن دی آیت ہے تو اڈے ادب دی وجہ تو نہیں پڑھ دا حضرات آپ نے سمجھ آئی کہ نہ آئی ادب اتنا ہے کہ آپ دے سامنے آپ دے ادب دی وجہ تو آیت نہیں پڑھ دا جی دے بچ تو اڈی لغزش دا ذکر ہے تو اڈے پھول جان دا ذکر ہے وہ آیت نہیں پڑھ دا تو حضرت آدم خوش ہوئے اور متھا چومیا تو فرماندن جدور نہ بوسا دیتا ہے اس دن دا میرا ذہن اللہ نے علم واسطے کھول چھڑے آپ نو سنی مزاج نہیں سمجھ آئیے کہ سنی مزاج ویچ ادب کی میں رچیا ہویا ہے اللہ اللہ ایک بزرگ گزرے نے سید محمد گیسو دراز گیسو صدے نے والا انہوں نے بال لمبے سن تو انہوں نے گیسو دراز صدے سن نوجوان سن تو بڑے خوبصورت سن تے اپنے مرشد کی خدمت اجازت سن بندہ نواز گیسو دراز انہوں جھکے
انہاں دے مرشد بیٹھے سن گھوڑی تے او انہاں دے قدماں نوں بوسا دین لگے. جدو قدم نو بوسا دین لگے تے جڑے وال سن او جڑا او گھوڑی دا ہوندا ہے نا رکاب او دے تے پیر دے وچ آ گئے. ہن گل دی سمجھ آئی جی کہ نہیں آئی؟ اس ویلے اجے گیسو دراز کوئی نہ ہے. اس ویلے اجے گیسو دراز یعنی اس ویلے والا لمبے والے نہیں سن. اس ویلے اتنے عام جویں میرے نہیں یا وہ بال جڑے نہ کچھ او دے وچ آ گئے رکاب دے تے پیر دے. ہن مرشد فرماندے نے کہ تھوڑا تھلے ہو. مرشد کی فرماندے نے اتنے بیٹھے ہاں کہ تھوڑا تھلے ہو. ہن تھلے ہونا سی تے بال تے او دے وچ سن تو ہونا یہ سی کہ یہ کیا جاندہ کہ جی آپ پیر چکیا جی میرے وال وچ آ گئے. اے فرمایا تے فرمایا انجا کھان تے بے ادبی ہو سی بھئی میرے بال نے تے پیر اتاں جاؤ. میں پھر تھلے ہونا جو آکھیا وہ تھلے ہوئے سرکار اتو ویندے پہ ہے انہاں پیر اتو دبائی رکھیا. انہاں تھلے گئے تے وال ولی دی کرامت نال لمبے ہوندے گئے. مرشد فرماندے گئے تھلے ہوندا جا او تھلے ہوندے گئے وال اتنے لمبے ہوندے گئے. جدو وال فول لمبے تھے وہ زمین دے برابر چلے گئے. اس لئے سائیاں پیر اٹھا کے فرمایا بس کر ہن گئے سدراز ہو گئے. ہن سمجھ آئی حضرات؟ یعنی ادب تے اس عالم تے ادب اہل سنت دے مزاج وچ اس مقام تے ہے کہ ادب صوفیاء کول کی اسی کرنے اللہ والیاں کول جا کے اے بندے جاندے نا ساڈے کول ملن واسطے تے اوتھے پھر اسی لین وچ کرنے تو لین بندے نے تو ساتھی جڑے اگے اوتھے ہوندے نے او غصہ کردے. میں نہ غصہ نہ کریا کرو اجے انہاں لین وچ لگن دی عادت نہیں نا. نفس انہاں نوں پریشان کردا ہے لے ہن اسی تے لین وچ لگے رہیے. تو جدو نواں جانور لیا کے تے انہوں دیئی دے نا پنجاڑی وچ وہ پھر گھبراندا ہے کدی انج چھکدا ہے کدی انج چھکدا ہے تے پھر جدو عادی ہو جائے پھر بالکل لین وچ رہندا ہے. تو یہ نفس بھی ڈنگر ہی ہوندا ہے کہ نفس بھی بندے دا ڈنگر ہی ہوندا ہے. کدی ایدے ٹر گیا کدی ایدے پیڑی چ لے گیا تے پھر جڑے سکھان والے ہوندے نے وہ پھر انہوں سکھا کے سیدھا کرنا. تو پھر اے اسی ادب ہی تے ساڈے کول صوفیاء کول ادب ہی سکھایا جاتا ہے. صوفیاء کول ادب ہی سکھایا جاتا ہے. اور کی سکھایا جاتا ہے؟ ادب سکھایا جاتا ہے. اینج کھڑے ہو وہ اینج بیٹھو ادب کرو اونچی ساہ نہ لو بولو نہ. یہ سارے آداب سکھائے جاندے ہیں کہ بندے دی طبیعت وچ ادب راسخ ہو جائے. جنوں مرشد دا ادب آ جائے نوٹ کر لو اور لکھ لو. فقیر ذمہ داری نال عرض کر رہا ہے جنوں مرشد دا ادب آ جائے انہوں ماں دا بھی آ جاندا ہے انہوں باپ دا بھی آ جاندا ہے ان صحابہ دا بھی آ جاندا ہے ان اہل بیت دا بھی آ جاندا ہے انہوں رسول اللہ دے شہر دا بھی آ جاندا ہے انہوں ساریاں دا آ جاندا ہے جنوں مرشد دا آ جائے. یہی تے اکیڈمی جتھے ادب سکھایا جانا. تو اے اکیڈمیاں نے جتھے ادب سکھایا جاتا ہے تو انہاں دے اندر داخل ہونے دا مطلب یہ ہوندا ہے وہ کچھ سیکھنا ہے. آپ نو سمجھ آ رہی ہے حضرت؟ تو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کیا اللہ والے سے کسے پوچھا بھی ساری زندگی کسے گل دا افسوس بھی ہویا جائے. آپ نے فرمایا ایک جگہ کدوں فرماندے نے میں ایک باری اپنے مرشد کو وظیفہ پوچھیا سی خواجہ قطب صاحب کو تے انہاں فرمایا سی کہ اجے تو اس قابل نہیں تے میں عرض کیتی سی کہ نہیں جی میں قابل ہاں. فرماندے نے اس گل دا سارا زندگی افسوس ہے بھئی انہاں نہیں سی پتا میں قابل ہے یا نہیں. مینوں کیڑی لوڑ سی آکھن دی کہ میں قابل ہے دیو مینوں. اے تھوڑا جہا دوبارہ آکھنا بھی بے ادبی لگ دی. تو بھائی میرے ادب سیکھنا ہے یہ ادب ہے اصل.
جدو بندے نو اپنے شیخ دی بارگاہ وچ حاضر ہون دا ادب آ جائے، اپنے مرشد دے کول بہن دا ادب آ جائے، سلیقہ آ جائے، اس دن تو بعد نوٹ کرنا وہ کسے دی بھی بے ادبی نہ کرے دا۔ صحابہ تے رتبے ہی بڑے بلند رکھ رہے، آل رسول دا تا مقام ہی بڑا بلند ہے، انہوں اتھو ہی تے سبق پڑھایا جاندہ ہے کہ ادب شروع کر، ادب شروع کر، اپنی مینو مار۔ تو بھائی دین ادب تو شروع ہوندہ ہے، ادب تے ختم ہو جاتا، پھر سمجھ لو میں کیا کیا، دین ادب تو شروع ہو کے، یعنی دین ہے ہی ادب۔ اب نو سمجھ آگے، دین سارا ادب ہے، بس اینی گل ہے، جنہوں دین آ گیا بھائی ان ادب آ گیا۔ اگر دین ادب نہ ہوندہ تو اللہ قرآن اچ صحابہ نو محبوب دا ادب سکھایا نہ ہوتا۔ دیکھو اسی رل کے ٹر رہے ہیں، کوئی اگے کوئی پیچھے کوئی دین ٹر دین نا لوگ۔ اللہ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو نبی تو اگے ہون نہیں ٹرنا، نبی پاک تو اگے نہیں چلنا، اے سکھا دیتا قرآن پاک چاہ گیا کہ اگے اے ادب ہے کہ اگے نہیں چلنا، ٹھیک ہے نہیں چلنا۔ پھر حکم آ گیا یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو نبی دی آواز تو اچھی آواز دا آہنگ نہیں کرنا، حضور دی آواز تو اچھی آواز اللہ جی ٹھیک ہے، وہ پھر ایڈا ہوڑی بول دے سن کہ پوچھنا پہندہ سی کی کہہ رہے ہو، وہ ایڈا ہوڑی بول دے سن کہ بھئی اللہ پاک فرما دیتا ہے بھئی تواڈی آواز اچھی نہ ہوئے، اچھی نہیں کرنی، ٹھیک ہو گیا، حضور دی آواز تو اچھی آواز نہ ہوئے، نیوی ہو گئی۔ اچھا لو جی دو چیزاں اگے بھی نہیں ٹرنا تے سرکار دی آواز تو اچھی آواز بھی، اللہ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تجعلوا دعاء الرسول کدعائی بینکم، اے جی میں ایک دوجن پکار دے ہو نا فلانیاں فلانیاں فلانیاں، انج میرے نبی نو نہ بلایا جے، لا تجعلوا انج نہ کرے آجے جی میں آپس ایک دوسرے نے بلاندے ہو، کدی آکھیا جے یا رسول اللہ، ہائے ہائے ہائے، حضرات محترم تسی ذرا دیکھو صحابہ پتہ کی کرتے سن، یا رسول اللہ فدیناک بآبائنا و امہاتنا، یا رسول اللہ ساڑیاں ماواں تے باپ تواڈے تو قربان ہو جا۔ اب نو سمجھ نہیں آئی صحابہ کی کہ فدیناک بآبائنا و امہاتنا، سونیاں ساڑیاں ماواں تے ساڑے باپ تواڈے تو قربان ہو جان، اے عرض لے کے آئے، کتنا ادب نال بھرے لوگ سن۔ اے جدو آ گیا پھر ادب سکھایا گیا تو پھر انج سکھایا گیا کہ اے آ گیا جے ہن اگلی سن لو کہ لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، بول دیتے ہیں نا ہن ہوڑی بولنا آ گیا تے ہن اے سکھ لو جڑے الفاظ زو مانی ہون، زو مانی دا مطلب ہوندہ ہے جدے چو دو مانی نکل دے ہو، ایسے لفظ حضور واسطے نہ بولے آجے، لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، رائنا دا معنی صحیح بھی ہو سکتا ہے تے غلط بھی کر لیں دینے ہو، تو اڈی نیت صحیح نہیں ہے، لیکن یہ نہ بولو نا آنکھ وقولوا انظرنا، سنیا نظر کرم فرماؤ، ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے۔ صحابہ حضور دے گھر گئے تو کھانا کھانا کھا کے تے پھر سونے دا گھر سی وہ تو اٹھن تے دل نہیں سی کردا،
قرآن پاک میں موجود ہے. انہاں کھانا حضور نے دعوت پکائی صحابہ دی تے انہاں کھانا کھایا تو پھر اٹھنا تو پھر اللہ نے قرآن فوراً نازل کیتا جدو محبوب دے گھر کھانا کھا لو تو پھر زیادہ دیر نہ بویا کرو, زیادہ دیر نہ بویا کرو, سرکار نو گراں گزرتا ہے, باہر ہو جایا کرو. اچھا جی ٹھیک ہے. او پھر جڑے صحابہ سن انہاں حضور دے گھر زیادہ نہ بہنا, باہر چکر لینے, باہر حضور دے گھر دے چکر لینے. جدو وہ باہر چکر لیندے تھے نا, باہر بیٹھے تو پھر بیٹھیاں گلاں ہو جاندیاں. جی میں ایسی بیٹھے ہوگی تو گلاں ہو جاندیاں, کدی بولدیاں اونچا ہو جانا. تو اللہ فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اوے باہر بیٹھ کے بھی اونچی نہ بولیا کرو, باہر بیٹھ کے بھی اونچی. من وراء الحجرات, حضور دے حجرات دے باہر بیٹھ کے اونچی نہ بولیا کرو, سرکار دے نیند وچ آرام وچ خلل نہ آئے. لو جی آوازاں نیویاں ہو گئی. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. اے وہ آیت ہے جو حضور دے حجرے تے حضور دے روزے تے ہن بھی لکھی. حضرات سنیے, ہر بندہ عرب کلچر سی جدے دل کردہ تھی, جدہ دل کردہ تھی وہ اندر ٹوٹ جاندہ. اللہ فرمایا خبردار لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. میرا نبی اجازت نہ دے تے خبردار اندر قدم نہ رکھیا جے, اے وہ بارگاہ نہیں. کیسا ادب سکھایا جا رہا ہے, کیسی تعلیم دیتی جا رہی ہے, کس رنگ دی. سجدہ نہ کرے آجے نبی نو, وہ نہیں جائز. لیکن لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. تعظیم تے توقیر دی حد کر دیو, بس سجدہ نہیں کرنا, باقی عرشے کر دے رہو. سجدہ صرف رب نو کرنا ہے, باقی جو دل جے کرو یار دی تعظیم. پھر صحابہ دی تعظیم دا عالم سی کہ حضور وضو کر دیا ہے تو پانی تھلے نہ جان دے. صحابہ دی تعظیم دا عالم سی کہ حضور ناک مبارک جھاڑ دیا ہے تو ہاتھ تھلے کر لیں دیا ہے. صحابہ دی تعظیم دا عالم سی وہ وال کٹان دے سن سرکار تے صحابہ تقسیم کر کے ٹوپیاں سی لیں دیا ہے. تو جے ٹوپی تھلے ڈگ جایا تے جان دی بازی لا کے بھی ٹوپی چاہ لیں دیا ہے کہ سرکار دے والان دی بھی بے ادبی نہ ہو جائے. حضرات دی بکار میں بندیاں نو کیویں سمجھاواں, اوہ جے حضور دیاں واڑاں دا اتنا ادب ہے تے حضور دیاں یاراں دا کتنا ادب کرنا چاہیے دے. مسئلہ سمجھ جایا کہ نہ آیا. سرکار ناخن اتارن آتے ہو سنبھال کے رکھ لیں دیا ہے تے فرمان دیا ہے پی کے نا تے میری آنکھاں تے رکھ دیا جے, انہاں نال قبر ٹھنڈی رہنی. جی بھائی سی کس ادب کتھوں سیکھیے, صحابہ کو سیکھیا ہے. سنو اور یاد رکھو, حضور ممبر تے بیٹھ کے جمعہ پڑھان دے سن, پیچھے جدو خلیفہ ابو بکر بنے تے جتھے حضور باندے سن اوتھے نہیں سن بیندے, اس تو تھلے بیندے سن. وہ تے پھر حضور دی تھا, حضور تے حضور ہی نے نا, حضور تے حضور ہی نے, انہاں سی انہاں والی جگہ تے نہیں نہ بیٹھنا. تو جے اپنے ورگا سمجھ دے ہوندے تے انج کیوں کرنا. یہ ادب ہے, یہ ادب ہے اور ایک کرینہ ہے, اس سلیقہ ہے. ساتھیو اور عزیزو, صحابہ کسے صحابی نے نہ کعبے المو کر کے کدی تھکیا سی, نہ رسول اللہ المو کر کے کدی تھکیا سی. عمومی طور تے بندے تھوک دیں دے. صحابہ نہ کدی کعبے المو کر کے تھوکیا سی تے نہ صحابہ اکرام نے کدی رسول اللہ المو کر کے تھوکیا سی. میرے سجنوں, میرے عزیزو, کیونکہ شریعت حکم ہے لا تستقبل القبلۃ ولا تستبدروها. رفع حاجت دے وقت بھی نہ کعبے المو کرے آجے نہ پشت کرے آجے. اتنا ادب ہے دین ہے. دین تے ہے ہی بھائی جی ادب. جس دین نے سانوے سبق پڑھایا ہے
کہ اپنی ماں دا چہرہ محبت نال ایک باری جس تکیا انہوں حج دا ثواب ملے گا. وہ بندہ تصور کر سکتا ہے اس دین وچ نبی دا کتنا ادب ہوئے گا, نبی دے صحابہ تے نبی دی اہل بیت دا کتنا ادب ہوئے گا. جس دین وچ ماں دا اتنا ادب ہے, جس دین وچ والد دا اتنا ادب ہے, اس دین وچ حضور سرکار دا کتنا ادب ہوئے گا. بھاجی اہل سنت وچ بے ادبی نام دی چیز پائی نہیں جاندی, بے ادبی نہیں پائی جاندی اہل سنت وچ. اہل سنت وچ ادب ہی ادب ہے. یہی تے سنی مزاج ہے. میرے نبی پاک سرکار اور اللہ دا دین کی دس رہن, قرآن و سنت کی دس رہن. جدو اپنے والدین نال بولو تے اسی آپس وچ بول دیاں, بعد اوقات لہجہ سخت کر لینے. اللہ فرما دے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. تینوں بڑا غصہ بھی آیا ہے نا, بہت غصہ بھی ہے تینوں. تے دینے وے کہ اپنے باپ اور اپنی ماں دے سامنے سخت لہجے وچ بھی نہیں بولنا. سخت لہجے وچ بھی یعنی کرنی باویں جی ہے, جی کرنے نے باویں جی کرنی ہے پر اچھی جی بھی نہ کری, جی بھی آرام نال کری, کیونکہ یہ تیری ماں ہے. اوے کرن تک ہی میں اجازت ہو سکتی جی, اوے دی تے اجازت ہی نہیں. جی بھی کرنی ہے تے لہجہ نرم ہونا چاہیے. اے دین ہے. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں سے. کرینہ مطلب سلیقہ. ادب سیکھ لو, ڈنڈے کھا کے بھی ادب سیکھ لو, مار کھا کے بھی ادب سیکھ لو. تو ان ادب آ گیا تو اسی تعلیم یافتہ ہو گئے, اسی پڑھ گئے ہو. ادب آ گیا تے پڑھ گئے, ادب نہیں آیا تے کچھ نہیں پڑھیا. سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار نے بڑا حسین جملہ بولیا. فرماندے نے علم پڑھیا پر ادب نہیں سکھیا, تے کی لینا علم نو پڑھ کے. اے عزیز منظرہ سمجھیے اور یاد کیجئے. فرمایا علم پڑھیا پر ادب نہیں سکھیا. بڑا علم پڑھیا, ادب نہیں آیا تو بھئی ادب نہیں آیا تو کچھ بھی نہیں آیا. علم آ گیا تو پھر سب کچھ آ گیا. علم آیا ہے تو اس تک متکبر کر دیتا ہے. سلطان باہو رحمت اللہ علیہ درویش کامل فرما دے نے پڑھیا علم تے ودی مغروری. علم تے پڑھیا پر متکبر ہو گیا, عاجز نہ رہا. تو بھائی جے اونچیاں ہون دا شوق ہوئے تے نیویاں ہونا چاہیے, جیڑا نیواں ہوئے اونچا ہوئے. حضور فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ, جیڑا نیواں ہوئے اللہ انہوں اونچیاں کر چھڑ دے. اے رمض جیڑا نیواں ہو جائے اللہ انہوں اونچیاں کر چھڑ دے. نیویاں ہو جانا یہ اونچیاں ہو جانا. پاجی سمجھ آئیے. ایک پترا ہو گل سن لو, میں سنگیاں نے سمجھانا. مڑ شیر پڑھن دا ایک گل سنا لا تو ایک گل سن لو. اللہ والے فرماندے نے جدو کسی بندے تے اللہ فضل کرے نا, انہوں مال مل جائے, اولاد مل جائے. حکیم
سندا بھی ہیں اللہ مال دے وے، اولاد دے وے، نوکری دے وے، ترقی دے وے، حسن دے وے، شہرت دے وے، اینی مڑ اسی خیر سدنے ہیں نا ساڈے زمانے تو سرکار درویش آندے نے جدوں کرم ہوئے نا فضل ہوئے ترائے چیزاں نہ بھولیا کرو، ایک خالق نو نہ بھولیا کرو، ایک مخلوق نو نہ بھولیا کرو، تے تریجا اپنی اوقات نو نہ بھولیا کرو۔ گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ خالق نو نہ بھولو، مخلوق نو نہ بھولو، تے پاجی اپنی اوقات نو نہ بھولو۔ اکثر کمینے بندے جدو کرم ہوئے اوقات بھول جاندے تے موڑو دوڑ بن کے یاد کرائندہ ہے۔ کوئی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ پھر وہ دوڑ بن کے جدو یاد کرائندہ ہے موڑ روندے نے آندے نے بھی بڑی ساڑھے تے روتا ہی، میں کہا جس لئے روتا ہی اس لئے مننا آئی نا، ہون تسبیح پڑھن دا کی فائدہ ہی۔ حضرت سلطان محمود غزنوی دے ایک وزیر سن ایاز چھوٹے سن جدو محمود نے انہاں نو بازار چو وکدیاں خریدیا، لیکن ایاز بڑے خوبصورت آئے، بڑے سونے آئے تے بڑے عقل آڑے آئے تے بڑے علم آڑے آئے، بچپن تو ہی انہاں دے اندر آثار موجود سن کے کوئی چیز ہے بچہ۔ محمود انہاں خریدیا تو انہاں بڑی محبت کردہ سی۔ ایاز سید زادے سن تو بڑے خوبصورت سن تو انہاں عقل سی، علم تھی۔ بادشاہ دے قریب ہوندیاں بادشاہ دے وزیر اعظم بڑھ گئے۔ انہاں دی محبت ضرب المثل ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، انہاں دی محبت ضرب المثل تو او پھر جدو وزیر بن گئے تے روز ایک کمرے جان کرن، بادشاہ کو جدو نکلن تو روز ایک کمرے جان، اتھے ایک صندوق کھولن تے بند کر دیں۔ بندیاں بادشاہ کے شکایت لائی بتواڈے وزیر ڈیر سارا مال جمع کیتا ہے تواڈے کو نکل دا تے ایک صندوق وند ہے جا فلانے کمرے۔ بادشاہ کیا آؤ پتہ کر لینے آؤ، جدو سلطان محمود غزنوی دے کوڑو نکلے تو بادشاہ بھی اٹھیا تو مگر ٹر دے اس کمرے داخل ہو گئے۔ انہاں کہا لو جی ویخ لیا جی اس سے چی نہیں گیا، انہاں کہا اچھا بھی ٹھیک ہے، وہ اندر ٹر گئے۔ اندر انہاں کہا وہ بیکھو صندوق بھی پیا جائے، انہاں کہا ایاز ہے صندوق کھول، ایاز صندوق کھولیا، بادشاہ ویکھیا تے ایک شلوار ہے تے ایک قمیض ہے پرانی پھٹی۔ بادشاہ ویکھیا تے اس کہا یہ کی ہے جڑی روز آ کے وینا ہے؟ انہاں کہا بادشاہ سلامت جدو میں تساں خریدیا آنا بازار اچھے ادو میں پایا سی، ہن مینوں تسی بڑے سونے لباس پہنائے نے، میں روز آ کے اپنی اوقات وینا کہ بھول نہ جاؤں، روزانہ آ کے میں اپنی اوقات وینا کہ میں اپنی اوقات بھول نہ جاواں، نہ اس خالق نو بھولنا نہ اس مالک نو بھولنا، جس بنایا ہے ان بھی نہ بھولنا، جس خرید کے لے آندہ ہے ان بھی نہ بھولنا کہ ایاز تو آئیں تینو مالک نے ایتھے بڑھایا۔ میں روزانہ اپنی اوقات ویکھنوں نہ مال نہیں جمع پائیا، جدو رب کرم کرے تے اوقات نہیں بھولی دی تے نہ او دی ذات بھولی دیئے تے نہ اپنے لگدے لیندے بھولی دے نے۔ جڑے پرانے ویلے دے سجن ہون بندے تے کرم ہو جائے تے انہاں نے نہیں آکھی دا بٹ پران ٹور جاؤ تسی کہو۔ چنگا بندہ وہ ہوندہ ہے جڑا اوکھے ویلے دیاں سجنہ نو بھی یاد رکھے، جڑے کنڈیاں ویلے نال ہون جدو باہر آوے ادو انہاں نہ کھیے پران ٹور جاؤ تو پھر سواد دینا نہ آیا۔ عزیزہ اور ساتھیہ، بندے نو اپنی اوقات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ تو میں یہ عرض کردہ اپنے بچیاں آگے کہ پتر علم پڑھ جانا کمال کوئی نہیں، نوکری وڈی لب جانا کمال کوئی نہیں، غریب تو امیر ہو جانا کمال کوئی نہیں جی تسی اوقات بھول گئے ہو۔
اکثر اوقات بھولے بچے اب بڑے ہو گئے اپنے ماں باپ نو بھول جاندے انہاں ڈیگریڈ کر دین انہاں اگنور کر دین بس تسی کی شے ہو اسی پڑھے اسی ترقی کیتی ہے تواڈے کول کی سی اوے ابا تو تے ساری عمر سن ریڑھی تے رکھیا سی عمل تے تینوں میں بنا دتے اس ویلے بچہ اے بھول جاندا ہے کہ اس سے ریڑھی والے ابے دے وجود وچوں اللہ مین کڈیا ہے ہاں جی اے میں نہیں کہہ رہا یہ لفظ میرے نہیں میں اپنے انداز نال دسے انج اللہ فرماتا ہے یخرج من بین الصلب والترائب انہ علی رجعہ لقادر بندیا میں تین کس جگہ تو پیدا کیتا ہے اس تھاں یاد رکھ تیرے باپ دی پشت اور تیری ماں دا رحم یہ او تھاواں نے جتھوں تو گزر کے آئے اج تو تندرست و توانا اور جوان ہو گئے کدی تے تو پنگوڑے چال بھی نہ سکدا ادو ماں ہی تینوں ہلاندی رہی تو ادب پڑھ کے بندے نو اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے علم پڑھ کے نوکری لگ کے مال کما کے اپنی اوقات نہ بھولو جوان ہو گئے ہو تے بڈھی ماں باپ دے سامنے نہ اکڑیا کرو بڈھے ابے دے سامنے نہ اکڑیا کر اپنی اوقات یاد کر تو شے کی عزیزان من حضرت باہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرما دینے پڑھیا علم تے ودی مغروری تے عقل بھی گیا چلو ہو بھلا رائے ہدایت والا تے کچھ نفع نہ کیتا تو ہو جے سر دتیاں سر حاصل ہوئے تے سودا ہارنا تو ہو بڑی بازار محبت والے کوئی راہ پر لے کے سوا ہو بہو فرماند نے بڑی بازار محبت والے کوئی راہ پر لے کے سوا ہو ایسا تھیو اے عزیزو ادب سکھ لو میرے بچوں ادب سکھ لو جدو دیکھو میں ایک جملہ پیش کرنا یاد آ گیا امام حسن جدو تھوڑے بڑے ہو گئے نا عمر دے حساب نہ تو آپ اپنی والدہ صاحبہ نال رل کے کھانا نہ کھاندے تو ماں جی نے بی بی زہرا پاک نے فرمایا حسن بیٹا تو میرے نال رل کے کھانا ایک برتن وچ کیوں نہیں کھاندا تو آپ عرض کرتے ہیں امی حضور کھاندیاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کھانے دا ٹکڑا برکی لکما بوٹی ایک بندہ اٹھانا چاہ رہا ہوتا ہے تو اس تو پہلے دوسرا اٹھا لیں ایسا ہو جاتا ہے تو آپ فرماندے نے اگر میں وہ لکما اٹھا لیا جدے تے تہاڈی نظر پئی سی تے مینوں لگدا ہے بھی بے ادبی نہ ہوئے میں اس تو تہاڈے نال شامل ہو کے نہیں کھاندا پاجی ادب ایندا نہ ہے ماں باپ دا ادب وڈیاں سائیاں ایتھے دسیا ہے اچھی نظر کر کے ویکھنا ماں باپ اللہ اچھا بولنا تے انہاں لے سامنے تے اللہ دا قرآن آندا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍ اف نہ کری وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اللہ دے قرآن ایک مثال دیتی ہے مرغی ویکھی جائے وہ جدو خطرہ ہوئے نا
بارش ہوئے جھڑی ہوئے ہوا ٹھنڈی پہ چلدی ہوئے تے نوٹ کیتا ہونا ہے تسی مرغی پر پھیلاندی ہے تے بچے وہ ہیٹھ آ جانے ویکھیا جے نا تو اللہ فرما دے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ جدو ماں باپ بڑھے ہو جان تو انہاں دے اتے اپنے پر پھیلا دے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اما یبلغن عندک الکبر جدو وہ بوڑھے ہو جان تیرے سامنے تو وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ انہاں اتے اپنی پیار دے پر پھیلا دیا کرتے اپنی ماں باپ تے شفقت کریا کرتے وہ بوڑھے ہوندے نے کمزور ہوندے نے بے چارے ہو جاندے نے اس ویلے انہاں تواڈے پیار تے محبت دی زیادہ ضرورت ہو اس ویلے انہاں او قرض چکان دا ویڑا ہوندے ہے جدو اسی نکے ہوندے آندے ہے اماں دودھ چینی پا تے اماں پا دیندی سی تے اسی آندے تھا ہن کڈ دے وہ پھر بھی ساڈے نال غصے نہیں ہوندی ہن او بڈھے ہو گئے تے اسی جوان ہو گئے ہاں ہن ساڈی واری ہے او قرض نکیاں ہوندے والے پاجی لاؤ ہن او قرض لانے دا ویڑا ہے قرض لاؤ انہاں نال لڑو نا اللہ تعالیٰ مینوں تانوں سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ